बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। धन चकवाल यूट्यूब चैनल को पसंद करने का शुक्रिया। धन चकवाल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को क्लिक करें ताकि तमाम वीडियो आप तक पहुंच सकें। वीडियो को लाइक और शेयर भी करें। ये 3 साल कबल इधर अस्पताल रोड पर ये लोगों की मार्केटें पिला दे, बल्कि एक तो ये इधर जो है तहसील चौक पे एक पूरी मार्केट थी, वो तो बल्कि गिरा भी दी गई और वहाँ पर पार्क बना दिया गया है। तो बहरहाल ये दस्तगीर नामी एक शख्स को ये मुंतकिल किए गए। हालांकि अवेलेबल लैंड का ये हुक्म था कि ये अगर जो दस्तयाब ज़मीन है तो वो दी जाए। तो बहरहाल ये मार्केटें और प्लाजे कभी भी अवेलेबल लैंड नहीं होती सरकारी। तो बहरहाल ये लोगों की जमा पूंजी जो क़याम पाकिस्तान से बाद से लोगों ने अपनी तमाम जमा पूंजी खर्च करके ये मार्केटें बनाई हैं, तो ये दस्तगीर नामी शख्स को मुंतकिल कर दी गई हैं। और हालांकि ये सारा जो उसमें मतरूका इमलाक ये दायर की गई है, तो हालांकि मतरूका इमलाक के मामला 1975 के रिपील एक्ट में तय कर दिए गए हैं। तो ये 1975 का रिपील एक्ट भी इस वक्त नाफज है। तो बहरहाल मतरूका इमलाक के लिए ये सबसे गाइडलाइन जो है ये रिपील एक्ट है। तो बहरहाल ये सीनियर कानूनदान सैयद ज़ियाउल हसन ज़ैदी, ये मोहम्मद अमीर भट्ट एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट, तो ये इस रेवेन्यू के ये कानून और ये रिपील एक्ट और ये मतरूका इमलाक के हवाले से इन्होंने इस जो अस्पताल रोड की जायदाद है उसके हवाले से ये इधर 3 साल कबल इधर प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी इधर डिस्ट्रिक्ट बार चकवाल में। तो ये ज़रा मुलाहिदा करें। सर ने ऑलमोस्ट तमाम जो बातें हैं वो आपके सामने कर दी हैं। इसमें थोड़ा सा इसको मैं सिंप्लीफाई कर दूँ कि 1947 के बाद में जो अर्बन प्रॉपर्टी है जिसका डिस्प्यूट हमारे सामने जो बर्निंग इशू है वो अर्बन प्रॉपर्टी है। और इसमें 1947 के बाद वो जो प्रॉपर्टी जो हिंदू छोड़ गए, जो अपनी लाइफ टाइम में ये जिस वक्त मार्क है कि अगस्त 1947 से पहले जो वो ट्रांजेक्शन कर गए थे वो हिंदू प्रॉपर्टी नहीं रहती। वो जिस बंदे को वो सेल कर गए थे वो उनकी प्रॉपर्टी हो गई, वो हिंदू प्रॉपर्टी नहीं रहती। अगस्त 1947 के बाद जिस वक्त वो छोड़ के जगह गए तो ये ऑटोमेटिकली जिस तरह जैदी साहब ने कहा कि ये प्रॉपर्टी बाई ऑपरेशन ऑफ लॉ सारी सेंट्रल गवर्नमेंट को चली गई और सेंट्रल गवर्नमेंट से प्रोविंशियल गवर्नमेंट को चली गई। साथ ही 1957 में पहला जो कानून जिस तरह जैदी साहब ने कहा वो बना, जिसमें जो ये सेटलमेंट लॉ बने, रिहेबिलिटेशन के लॉ, ये डीसी साहब और असिस्टेंट कमिश्नर साहब ये बात अपने जहन में रखें कि जब तक ये रिपील नहीं हुआ, ये लॉ रिपील हुआ है 1974-75 में, जब तक ये रिपील नहीं हुआ उस वक्त तक डीसी साहब एसी साहब को कोई कंसर्न नहीं था इस वैक्यूम प्रॉपर्टी से। इसकी अलॉटमेंट, इसकी रिटेंशन, ये किसको जाएगी, ये किसको नहीं जाएगी, ये कंप्लीट डिस्क्रिशन थी सेटलमेंट डिपार्टमेंट। ये डीसी साहब की कोई डिस्क्रिशन नहीं थी, ये एसी साहब का कोई इख्तियार नहीं था कि वो किसको प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करते हैं, किसको प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करते हैं। 1975 तक इनका कोई ताल्लुक नहीं। उसके बाद फिर कानून ने एक और रास्ता निकाला और वो ये कहा कि जितने भी मैटर्स वैक्यू प्रॉपर्टी या हिंदू जायदाद के मुताबिक उनके लिए उन्होंने एक नोटिफाइड ऑफिसर हर डिस्ट्रिक्ट में मुकर कर दिया, जो अब ख़त्म हो के सिर्फ प्रोविंस में मौजूद है। लेकिन उस वक्त एक नोटिफाइड ऑफिसर उन्होंने मुकर किया टू डील विद दी वैक्यू प्रॉपर्टीज़ और उसको भी उन्होंने एक लिमिटेड इख्तियार दिया। वो लिमिटेड इख्तियार ये था कि जितने पेंडिंग डिस्प्यूट्स हैं उस वक्त के मुतनाज़ा डिस्प्यूट्स हैं जो जुडिशल डिपार्टमेंट के साथ, सेटलमेंट डिपार्टमेंट के साथ लोगों में, सिर्फ वो सुने, इसके अलावा वो कुछ नहीं सुने। सो ये बात असिस्टेंट कमिश्नर साहब को भी पता होनी चाहिए, बल्कि पता होगी, लेकिन वो क्यों नज़रअंदाज कर रहे हैं इसकी हमें वो समझ नहीं आ रही। सो 75-76 के बाद भी गवर्नमेंट जो डीसी और एसी है दे गॉट नो नेक्सस व्हाटसोएवर विद दिस प्रॉपर्टी जो कि वैक्यूम प्रॉपर्टी है। और उसके ऊपर जो सेटल्ड लॉ है वो ये है कि द असिस्टेंट कमिश्नर और द डिप्टी कमिश्नर दे कैन नॉट गो बिहाइंड पीटीडी और ट्रांसफर ऑर्डर, उसके पीछे वो नहीं जा सकते, उसको वो क्वेश्चन नहीं कर सकते। इसके ऊपर सेटल्ड जो हमारे सुप्रीम कोर्ट्स के डिसीजन है कि उनको वो देख नहीं सकते कि ये गलत है, ये ठीक है,
یہ ریہیبلیٹیشن ڈپارٹمنٹ کا سیٹلمنٹ ڈپارٹمنٹ کا پریراگیٹو تھا کہ وہ یہ دیکھیں کہ یہ غلط ہے، یہ انکوائری ہو سکتی ہے، بٹ دے کین ناٹ سیٹ اسائڈ دیٹ پی ٹی ڈی اور ٹرانسفر آرڈر. اس میں جو کمپیٹنٹ اتھارٹی ہے وہ ریہیبلیٹیشن ڈپارٹمنٹ ہے، اسٹیبلشمنٹ. دوسری جو اس میں جو بڑی امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ ہے کہ جو رجسٹرڈ ڈاکومنٹ اس کے اوپر بھی اے سی صاحب اور ڈی سی صاحب اگر اس کو نظر انداز کر رہے ہیں تو الٹیمیٹلی میں یہ سمجھتا ہوں کہ میوزک اگر وہ کسی رجسٹرڈ ڈاکومنٹ کو نظر انداز کر رہے ہیں تو یہ بھی ان کو جان لینا چاہیے کہ ان کے یہ اختیار میں نہیں ہے کہ وہ کسی رجسٹرڈ ڈاکومنٹ کے پیچھے چلے جائیں اور یہ کہیں کہ یہ ٹھیک ہوا تھا یا غلط ہوا تھا. اس کے اوپر بھی ہماری کورٹس کنسنسس رکھتی ہیں کہ رجسٹرڈ ڈاکومنٹ کو صرف سول کورٹ دیکھ سکتی ہے کہ کیا یہ درست ہے یا یہ غلط ہے، اس کو یہ ٹھیک ہوا ہے یا یہ غلط ہوا ہے. ڈی سی، اسسٹنٹ کمشنر، ایون دی سیٹلمنٹ ڈپارٹمنٹ آر ناٹ کمپیٹنٹ ٹو گو بیہائنڈ دیٹ رجسٹرڈ. یہ بھی ان کو پتہ ہونا چاہیے، اور اگر نہیں پتہ تو میں سمجھتا ہوں کہ آنے والے دنوں میں ان کے لیے پرابلم ہوگی. اب بات آ جاتی ہے جو اوور آل جو سچویشن. میں کیونکہ تھوڑا بہت پولیٹیکل ورکر بھی ہوں، میں اے سی صاحب اور ڈی سی صاحب کو سامنے رکھ کے میں اپنی جو قیادت ہے عمران خان اور جو ہمارے خاص طور پر چکوال کے جو لوکل ایم پی ایز اور ایم ایل ایز ہیں ان کے میں قانون تک بات بذریعہ اخبار بھی پہنچا چکا ہوں. اب بھی میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ آپ آئندہ الیکشن میں آپ نہیں ہوں گے، آپ اڑ جائیں گے آئندہ الیکشن میں اگر آپ کا یہ طریقہ کار رہا. آپ لوگوں کے جو معاملات ہیں ان کو آپ صحیح طور پہ نہیں پرکھ رہے. آپ سارا انحصار ڈی سی اور اے سی کے اوپر کر رہے ہیں جن کو قانون کا کوئی پتہ نہیں ہے. بالکل نہ ان کو ریونیو ریکارڈ کا پتہ ہے، نہ ان کو قانون کا پتہ ہے، اور جو ان کو سمجھانے والے ہیں وہ نائب تحصیلدار اور پٹواری ہیں. اور نائب تحصیلدار اور پٹواری آج بھی ریونیو ریکارڈ کو وہ سامنے آ جائیں ہمارے ساتھ بات کرنے، وہ ریونیو ریکارڈ کو پھر بھی نہیں سمجھتے، ان کی بیسک کو نہیں سمجھتے. ان کو یہ نہیں پتا کہ ریونیو ریکارڈ کی حیثیت کیا ہے. ریونیو ریکارڈ قانون کے مطابق اے سی صاحب اور ڈی سی صاحب، یہ میں آپ سے مخاطب ہوں، جس کی بنیاد کے اوپر آپ لوگوں کے حقوق کو غصب کر رہے ہیں. اور اس میں آپ کے اپنے ڈسٹرکٹ میں آپ کا کوئی بھائی بھی ہو سکتا ہے، آپ کا کوئی رشتہ دار بھی ہو سکتا ہے جس کا پلازہ بھی گر سکتا ہے اور جس کی جائیداد بھی گر سکتی ہے. آپ اپنے بات ذہن میں رکھیں، اور یہ مقافات عمل ہے، یہ آپ کے اوپر بات آئے گی کسی نہ کسی سٹیج کے اوپر. لیکن میں ایک آپ کو بات بتانا چاہتا ہوں کہ وہ مجھے ایک قانون بتا دیں جس میں ریونیو ریکارڈ کو ٹائٹل ڈاکومنٹ کہا گیا. کوئی پورے پاکستان میں کوئی ایسا ججمنٹ دکھا دیں سپریم کورٹ کی، ہائی کورٹ کی، کسی ججمنٹ کی جس میں انہوں نے کہا ہو کہ ریونیو ریکارڈ ٹائٹل ڈاکومنٹ ہے. یہ ٹائٹل ڈاکومنٹ نہیں ہے. اس کے لیے قانون ہے. پٹواری صاحب، نائب تحصیلدار صاحب، میں آپ سے مخاطب ہوں، اے سی صاحب میں آپ سے مخاطب ہوں. میں آپ کو کلیئرٹی کے ساتھ کہتا ہوں کہ ریونیو ریکارڈ جو قانون ہے، آپ اپنا لینڈ ریکارڈ مینول پڑھ لیں، آپ اپنا لینڈ ریونیو ایکٹ پڑھ لیں. اس میں جو ریونیو ریکارڈ ہے یہ صرف قانون مالیہ کو درست کرنے کے لیے، ریونیو کلیکٹ کرنے کے لیے، یہ اس پرپز کے لیے پریپیئر ہوتا ہے. یہ ٹائٹل ڈاکومنٹ نہیں ہے جس کی بنیاد کے اوپر آپ لوگوں کی مکانیں اور لوگوں کی دکانیں آپ گرا رہے ہیں اور لوگوں کا آپ بے روزگار کر رہے ہیں. اور جو ہمارا جو سپیریئر کورٹس ہیں ان سے میں گزارش کرتا ہوں کہ آپ نے خود کہا ہے کہ لا ہیز بین ڈیولپڈ to root out the miseries of the peoples, whereas you peoples are adding the miseries of the peoples. اب اس بات کا کون جواب دے گا کہ 1947 کے بعد 75 کے بعد جب یہ پراپرٹی اسٹیبلشمنٹ یا اس سے ریہیبلیٹیشن ڈپارٹمنٹ سے باہر نکلی، اس وقت سے لے کر آج تک جن لوگوں نے پی ٹی ڈی یا ٹرانسفر آرڈرز کے ذریعے یہ پراپرٹی ان کو الاٹ ہوئی اور پھر انہوں نے سیل کی، آپ صرف یہ بتا دیں کہ اس کے بعد جنہوں نے رجسٹریاں کی وہ رجسٹرار کہاں پہ اس کی لائبلٹی جائے گی، جنہوں نے وہ پی ٹی ڈی جو اب آپ کہتے ہیں جی کہ یہ ویریفائڈ نہیں ہے، جنہوں نے وہ جاری کیے تھے جن کے سگنیچرز تھے، ان کی رسپانسبلٹی کہاں پہ جائے گی. دیکھیں آپ کے جو وہ پریڈیسیسرز ہیں، چاہے وہ رجسٹرار تھا، چاہے وہ نیب تحصیلدار تھا، چاہے وہ پٹواری تھا، چاہے وہ کمشنر تھا، دے آر رسپانسبل فار دس کمیشن. اگر جس کو آپ سمجھتے ہیں کہ پی ٹی ڈی ویریفائڈ نہیں ہے، یہ کسی اس بندے کا جس نے جگہ بیچارے نے خریدی ہے، یہ اس کی ڈیوٹی نہیں ہے کہ ریونیو ریکارڈ کو مینٹین کرے یا پی ٹی ڈی کے ڈاکومنٹس کو مینٹین کرے. یہ اس کی ڈیوٹی نہیں ہے، یہ آپ لوگوں کی ڈیوٹی ہے جو آپ نے 1957 سے لے کر آج تک نہیں کی. اور اگر فوج ہوتی تو ان سب کا کورٹ مارشل ہوتا.
یہ جب رجسٹری ہوئی ہے تو رجسٹرار نے کیوں رجسٹری کی, جب پی ٹی ڈی ہوئی ہے تو اس نے کیوں غلط پی ٹی ڈی دی, کیوں جاری کی. آج ان کی پینشن رکنی چاہیے, آج ان کی تنخواہ رکنی چاہیے. اف دے آر ان سروس, اگر وہ ریٹائرڈ ہے تو ان کی پینشن رکنی چاہیے, اور اسی طرح آپ کی بھی رکنی چاہیے. جو آپ لوگوں کو تکلیف دے رہے ہیں اور لوگوں کی کروڑوں روپے کی انویسٹ, جب یہ تمام پراپرٹی اس کے نقشے منظور ہو رہے تھے, ٹی ایم اے نقشے منظور کر رہی تھی اور اس کی بنیاد کے اوپر کنسٹرکشن ہو رہی ہے, اس وقت آپ کہاں تھے؟ جس وقت یہ تعمیر ہو رہی تھی اس وقت آپ کہاں تھے؟ فار ایگزامپل مثال کے طور پر جو دھن قوم پلازا ہے, یہ عوامی ہوٹل ہم نے دیکھا ہے, کنسٹرکٹڈ تھا, اس کے بعد وہ نقشہ منظور تھا, اس کے بعد پھر 1997 میں پھر ٹی ایم اے نے نقشہ منظور کیا, اور اس کے بعد ان لوگوں نے کروڑوں روپے کی لاگت سے وہاں پہ پلازا بنایا. ویئر واز یو ایٹ دیٹ ٹائم؟ اب آپ 50 سال کے بعد آپ کسی شہری کو آ کے پکڑتے ہیں اور اس میں 70 دکانیں جو لوگ وہاں پہ روزی کما رہے ہیں, آپ ان کے پیچھے پڑیں گے. اسی طرح وہ جو غازی چوک کے اوپر جو جگہ ہے وہاں پر میڈیکل سٹورز ہیں, وہاں پہ تقریباً کتنے لوگ وہاں پہ اپنی روزی کما رہے تھے, ہمیں بھی ہم روزانہ اس میں دیکھتے تھے. آپ نے ایک لمحے میں وہ اٹھا کے باہر ان کو بھیج دیا ہے, اور وہ جو ملبہ ہے وہ آپ اپنے چہتوں کو دے رہے ہیں, وہ چہتے اٹھا کر کے جا رہے ہیں. واٹ از دس؟ آپ اس کی طرف کیوں آپ نے آنکھیں بند کی ہوئی ہیں, کیوں آپ نے اپنے کان بند کیے ہوئے ہیں؟ ایم پی اے صاحب, یاسر صاحب, سردار آفتاب صاحب اور تلگنگ کے اور میرے ایم ایل اے صاحب سردار ذوالفقار بھٹو صاحب, پلیز آپ انٹرفیئر کریں اس معاملے میں. ادروائز جس وقت بندہ اقتدار میں ہوتا ہے تو اس وقت اس کو کوئی چیز نظر نہیں آتی, اس وقت وہ سب کہتا ہے کہ سب اچھا ہے. یہ سب اچھا نہیں ہو رہا, یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں, بالکل بھی سب اچھا نہیں ہو رہا. اور یہ جو اوور آل ٹرینڈ ہے یہ موجودہ گورنمنٹ کے خلاف چاہ رہا ہے. آپ کیوں رسپانسبلٹی لیتے ہیں؟ 50 سال سے لوگ وہاں پہ اپنا بزنس کر رہے ہیں, اینڈ یو پیپل آر تھروئنگ دیم آؤٹ وداؤٹ اینی ریزن, صرف اس بنیاد کے اوپر کہ آپ پی ٹی ڈی لائیں گی. پی ٹی ڈی ہم کیوں لائیں؟ کنزیومر پی ٹی ڈی آپ کو بتا رہا ہے, دکھا رہا ہے کہ یہ میرے پاس پی ٹی ڈی ہے, یہ میرے پاس رجسٹرڈ ڈاکومنٹ ہے. یہ آپ کی ڈیوٹی ہے کہ اس کو ویریفائی کریں. آپ ود ان 50 days لوگوں کی پراپرٹیز کو ڈیمالش کر رہے ہیں. واٹ از دس نان سینس؟ ہم کسی صورت میں بھی اس بات کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. ہم کورٹ میں بھی لڑیں گے اور ہم آپ کو ڈیمیجز کے نوٹسز بھی دیں گے, اینڈ وی ول ناٹ لیٹ یو اسپے. تھینک یو ویری مچ. 24 منٹ کی پریس کانفرنس.